بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبی میڈیکل کالج میں آخری سال کی طالبہ تھی اور وہ اپنے کلاس فیلو اسد میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اسد کے والد انگلینڈ میں ڈاکٹر تھے اور وہ یہاں اپنی پھوپھو کے پاس رہ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اسد کے والد اس واقعے کے بعد دل برداشتہ ہو کر انگلینڈ چلے گئے اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اسد کو مری کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا، لیکن اسے پوری بات نہیں بتائی گئی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے والد سال میں ایک مرتبہ اپنے ملک میں آتے اور اس کے ساتھ ایک مہینہ گزار کر چلے جاتے۔ باقی وقت پھوپھو اس کی دیکھ بھال کرتی۔ اسد کا ارادہ MBBS کے بعد انگلینڈ جا کر FRCS کرنے کا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ انگلینڈ جانے سے پہلے روبی سے اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ انگلینڈ جا سکے۔ روبی نے جب اپنی ماں سے اسد کا ذکر کیا تو وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ وہ دراصل بیٹی کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد بھی روبی اسی شہر میں اس کی نظروں کے سامنے رہے، جبکہ روبی دل سے چاہتی تھی کہ وہ اسد کے ساتھ انگلینڈ چلی جائے۔ بالآخر روبی کی بحث سے اصرار پر آمنہ نے اسے ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور روبی سے کہا کہ وہ کسی دن اسد کو چائے پر بلا لے۔ آمنہ اور اس کا شوہر احسن دونوں ہی اسپیشلسٹ تھے اور ان کی بھی خواہش تھی کہ روبی MBBS کرنے کے بعد اگر اسد کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو روبی کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اسد ہر لحاظ سے ایک موزوں امیدوار تھا۔ آمنہ اور احسن اس سے مل کر مطمئن ہو گئے۔ انہیں روبی کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آمنہ نے بیٹی سے کہہ دیا کہ وہ مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ جب اسد کی ڈیڈی انگلینڈ سے آ جائیں گے تو ان کا رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ روبی نے خبر اسد کو سنائی تو وہ بھی بہت سکون سے ہو گیا۔ بظاہر اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رکاوٹ آنے والی ہے۔ اسد نے اپنی پھوپھی کو روبی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ فی الوقت وہ امتحان کی تیاری کرے، باقی باتیں اس کے بعد کے آنے پر ہوں گی۔ حالانکہ ان کی اپنی لڑکی بھی اسد کی ہم عمر تھی اور ان کی دلی خواہش تھی کہ بھتیجا ان کا داماد بن جائے، لیکن جب انہوں نے اسد کا رجحان روبی کی طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ اسد کی ڈیڈی چھٹیوں میں جب ملک واپس آئے تو پھوپھی نے انہیں اسد کی پسند کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے لڑکی کے والدین کے بارے میں پوچھا تو ساجدہ کا یعنی آمنہ کا نام سن کر چونک گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں تو انہیں کوئی شبہ نہیں رہا۔ ڈاکٹر آمنہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، اس لیے وہ بخوشی اس کے گھر جانے پر تیار ہو گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ڈاکٹر آمنہ پرانے تعلقات کے پیش نظر انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ اسد نے روبی کو بتایا کہ اس کے ڈیڈی انگلینڈ سے آ گئے ہیں اور وہ اس کے والدین سے ملنے کے لیے اس کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ روبی نے آمنہ کو یہ بات بتائی تو اس نے انہیں اتوار کو شام چائے پر بلا لیا۔ وقت مقررہ پر اسد کے ڈیڈی ندیم احمد اور اسد ان کے یہاں پہنچے تو آمنہ انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ پرانا وقت، گزرا ہوا وقت یعنی ماضی اور اس سے جڑی ہر یاد اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ندیم یہ تم ہو؟ آمنہ میں ندیم ہوں، دیکھ لو قسمتیں ہمیں کس موڑ پر ملایا ہے۔ ہاں، آمنہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا، تقدیر ہمیشہ ایسا ہی مذاق کرتی ہے۔ روبی اور اسد حیران تھے کہ آمنہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اگر وہ ندیم کو پہلے سے جانتی تھی تو یہ بے چینی کیسی دیکھ کر چہرے پر خوشی کیوں نہیں آئی؟ اسد نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی خاطر کہا، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہاں، انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آمنہ نے انہیں تلخی سے کہا۔ ندیم سمجھ گیا کہ وہ اب بھی پرانی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس کی ہر بات سننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ آمنہ نے رکھائی سے جواب دیا، اس عزت افزائی کا شکریہ، میں احسن سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گی۔
उन लोगों के जाने के बाद एहसन ने आमना से पूछा, तुमने उन्हें क्यों टाल दिया? लड़के को तो हमने पहले ही देखा है और उन्हें अब ये भी मालूम होने के बाद कि वो नदीम का बेटा है, मजीद मशवरा करने की क्या ज़रूरत है? काश वो नदीम का बेटा न होता। आमना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन आमना की आंखों में नींद का कोई पता नहीं था। वो बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदल रही थी और उसके जहन की स्क्रीन पर माजी के वाक़यात की फिल्म चल रही थी। ये माजी उसे चौंक की तरह चमट गया था और वो जितना उसे भुलाने की कोशिश करती, वो उसी शिद्दत से उसके दिमाग की स्क्रीन पर उभर रहा था। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद पहली रोज़ क्लास अटेंड करने तक पहुंची थी। उसे मालूम था कि फर्स्ट ईयर की क्लास किस कमरे में हो रही है। उसने 2-3 लड़कों से पूछा, लेकिन वो उसे मिस गाइड करते रहे। एक लड़के ने तो उसे टैलेंट का रास्ता बता दिया। वो परेशान सूरत गैलरी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी कि नदीम मर्दाना टैलेंट से बाहर आता दिखाई दिया। आमना के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ देखकर वो रुक गया और उसके करीब आकर बोला, क्या बात है मिस, आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो दरअसल मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई बता नहीं रहा कौन सा कमरा है। सब इधर उधर भटका रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि पहली रोज़ इसी तरह मजाक किया जाता है, उसे फर्स्ट ईयर फिल कहते हैं। आप मेरे साथ आएं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आमना को उसके चेहरे पर शराफत और संजीदगी नजर आई, इसलिए वो इतबार करके उसके हमरा चल दी। क्लास रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने सरगोशी करते हुए कहा, आज दिन भर यही होता रहेगा, इसलिए मजीद परेशानी से बचने के लिए आप मेरे साथ ही रहें। अगला पीरियड खाली था। वो आमना को कैंटीन लेकर आया और चाय समोसे से उसकी तवाज़ु की। इस तरह पहले दिन ही उनके दरमियान दोस्ती हो गई। आमना ने गर्ल्स कॉलेज से इंटर किया, इसलिए किसी लड़के के साथ दोस्ती का ये पहला तजर्बा था। के बाद में इसकी दूसरी लड़कों से भी दोस्ती हो गई, लेकिन उनसे सिर्फ हाँ हेलो का ही ताल्लुक रहा। जबकि नदीम से उसे बहुत सपोर्ट मिलती थी। वो उसके साथ लाइब्रेरी में बैठकर नोटिस बनवाता, उसे अपने नोटिस कॉपी करने के लिए देता। जब वो घर जाने के लिए पॉइंट की बस का रुख करती तो वो कुछ फासला रख कर उसके साथ चलता रहता और उसे बस में सवार करने के बाद अपनी बस पर सवार हो जाता। इन 5 सालों के दरमियान कई लड़कों ने आमना के करीब आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी को मुंह ना लगाया। ये बात नहीं कि उसे लड़कों से कोई एलर्जी थी या वो गैर रोमानी और गैर जज्बाती लड़की थी। चाहे जाने की ख्वाहिश उसे भी थी, लेकिन वो अपने दिल हथेली पर नहीं लिए फिर सकती थी। वो कॉलेज में पढ़ने आई थी, दोस्तियां फील्ड करने नहीं। अलबत्ता नदीम के साथ उसका खुलूस का रिश्ता था। वो उसका दोस्त, मददगार और मुहाफिज सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो उस ताल्लुक को कोई नाम नहीं दे सकती थी। हालांकि नदीम उसे पसंद था और अगर वो उसे प्रपोज करता तो शायद वो उसका हाथ थाम लेती, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं आया था और नदीम ने भी ऐसा कोई इशारा नहीं किया था। कॉलेज की तालीम से फारिग होने के बाद उन दोनों को एक साथ हाउस जॉब करने का मौका मिला। 1 साल के दौरान वो दोनों मज़ीद करीब आ गए। हाउस जॉब ख़त्म करने के बाद इत्तेफाक से दोनों को एक ही अस्पताल में मुलाजमत मिल गई। उनकी ड्यूटी भी एक ही वार्ड में थी। डॉक्टर्स रूम में बैठकर वो बहुत अच्छी बातें करते, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। बाज़ औक़ात दूसरे डॉक्टर्स भी उनके साथ शरीक हो जाते। उनमें डॉक्टर एहसन भी था। आमना ने उसकी आंखों में पसंदीदगी की झलक देखी थी तो वो मुतात हो गई, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों में नदीम के ख्वाब सजा रखे थे और वो उठते बैठते उसी के बारे में सोचा कर। लेकिन नदीम की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी और इधर घर वालों की तरफ से उस पर शादी के लिए दबाव बढ़ रहा था। उसके कई अच्छे रिश्ते आ चुके थे, लेकिन वो बहाने बहाने से सबको टाल रही थी। जब घर वालों का इसरार हद से बढ़ा तो उसने साफ साफ करने के बाद शादी करेगी सिर्फ एमबी कह दिया कि वो BS करने से कुछ नहीं होता। अम्मा ने यह सुनकर सर पीट लिया और उस दिन को कोसने लगी जब उसे मेडिकल में दाखिला दिलवाया था।
ایک بہانہ تھا، دراصل وہ ڈاکٹر ندیم کے پرپوز کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن کھانے کے وقفے میں وہ اور ڈاکٹر ندیم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ آمنہ نے بعض اسے خریدنے کی خاطر اسے پوچھا، ندیم تم نے آج تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ کون کون ہے، تم کتنے بہن بھائی ہو، والد کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ تم نے تو ایک سانس میں کتنے سوال پوچھ لیے۔ تو سنو، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، والدہ نے ہی پال پوس کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ ایک کالج میں لیکچرار ہے، یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی ہے۔ اور وہ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو والدہ سے اچھی ہو کی زہر ہے، میرے لیے وہی سب کچھ ہے، اور ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہو مدر بوائے، آمنہ نے دل میں کہا، پھر منافقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، میں رہی ہوں، تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ خواہش تو میری بھی ہے، لیکن میں ماں پر مزید بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ پہلے کچھ پیسے جمع کر لوں، پھر اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اس دن کے بعد آمنہ نے سائے کی طرح ندیم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ہسپتال میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، اکثر وہ اسے لنچ میں لے جاتی، اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ریسٹورنٹ کے لیے اپنے ساتھ کسی سے چائے بناتی۔ دوسرے ڈاکٹر سے اس کی یہ ساری حرکتیں چھپی نہ رہی تھی، اور وہ دبے دبے لفظوں میں اس کے بارے میں چیما گویاں کرنے لگی، یعنی چھپی چھپی باتیں کرنے لگی۔ جب ساتھی ڈاکٹر ہوتے تھے ندیم کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا پھر ندیم سے اس کا کوئی افیئر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ سن کر خوش ہوتی، اور اس کا دل چاہتا کہ وہ ایسی باتیں ندیم سے بھی کرے۔ اور پھر ایک دن ندیم نے اس کے پاس آ کر کہا، تم یہی سننا چاہتی ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ ہاں، کب سے بے چین ہوں میں، تو پھر سن لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کیا بس میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری والدہ راضی ہو جائے تو راضی کروانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب سے کالج میں داخل ہوئی، میڈیکل کیا ڈاکٹر بنی، تب سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میری شریک حیات بنو، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اور پھر اچھا وقت کچھ اس طرح گزرا کہ ان کے درمیان جسمانی تعلق ہو گیا۔ جب ڈاکٹر تھی اس طرح ڈاکٹرز بہکتے نہیں ہیں، لیکن آمنہ تو کب سے چاہ رہی تھی اس کی قربت اختیار کرنا، اور وہ اس کی قربت کو پا ہی گئی، اور انہیں قرابتوں نے اس کو ماں بننے کی خوشخبری دی۔ وہ ندیم کے پاس آئی، اس نے کہا، ندیم تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ندیم، اب تمہیں تو اپنی والدہ کو راضی کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ راز دنیا کے سامنے آ جائے۔ ندیم نے کہا، میں آج ہی اپنے والدہ سے بات کروں گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی جو کچھ اس نے کہا ہے ندیم اس کی بات کو سن لے گا، لیکن دوسرے دن جب وہ اچانک وارڈ سے اس روم میں گئی جہاں پر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا ندیم دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ وہ جیسے ہی ڈاکٹر روم کے دروازے پر پہنچی، اپنا نام سن کر چھٹک گئی۔ ڈاکٹر ارشد کہہ رہا تھا، تمہاری منگنی کی خبر سن کر میں بہت حیران ہوں کہ تم ڈاکٹر آمنہ سے شادی کرو گے، ہم یہ سمجھ رہے تھے۔ ہاں، سب کا یہی خیال تھا، ڈاکٹر روزینہ بولی، تم نے ایک دوسرے کے قریب آ کر یہ ظاہر کر بھی دیا تھا کہ آمنہ بہت اچھی دوست ہے، اور میں نے اس کی دوستی میں خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وجہ آخر آمنہ میں ایسی کیا برائی ہے؟ توبہ کرو، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس سے اچھی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کمال ہے، اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہو اور اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر ندیم بولا، میری والدہ نہیں چاہتی کہ میں کسی ڈاکٹر سے شادی کروں، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر اور بچے کو پوری طرح وقت نہیں دے سکے گی۔ ڈاکٹر آمنہ کے سامنے
ایک شاندار کی قربانی دے کیریئر ہے، نہیں چاہتا کہ میری خاطر وہ اپنے لیے، اس لیے میری والدہ نے ایک گھریلو لڑکی کا انتخاب کیا ہے، وہ صرف بی اے پاس ہے۔ میں بھی اس معاملے میں والدہ کا ہم خیال ہوں، اور میرا خیال ہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر روزینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بولی، اگر ساری عورتیں گھروں میں بیٹھ جائیں تو دنیا کا کام کیسے چلے گا؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری مرد ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے ہو؟ میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ندیم نے حسب عادت بڑے سکون سے کہا، میں صرف چاہتا ہوں کہ میری بیوی گھر میں رہے۔ اس سے زیادہ سننے کی آمنہ میں تاب نہ تھی۔ غصے سے اس کی کان پٹیاں سلکنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اندر کمرے میں جا کر ندیم کے سر پر اتنے جوتے برسائے کہ اس کا ایک بال بھی باقی نہ رہے۔ اسے یوں لگا ندیم نے نہ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی ڈگری اور پروفیشن کی بھی توہین کی ہے۔ اسے اپنی ماں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن میری پرواہ نہیں۔ اس نے کس بے دردی سے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، اور پھر وہ بچہ جو میرے اندر پل رہا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ میں نے تو ندیم سے کہا تھا کہ تم مجھے آج خوشخبری سناؤ گے، تمہاری والدہ راضی ہوگی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، لیکن یہاں پر سٹا میں بیٹھ کر اس نے یہ خبر دی کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ وہ بہت ہی افسردہ تھی۔ اس نے جو کچھ ندیم کے ساتھ کیا وہ محبت تھی، لیکن اب اس کو گناہ سمجھ رہی تھی، اور اسی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا سامنے احسن تھا۔ آمنہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پھر کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہی کہ ندیم تمہارا نہیں ہو سکتا، پر تمہارے بچے کو میں اپنا نام دے سکتا ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ احسن: ہاں، لیکن کیا ہمدردی کر رہے ہو یا ترس کھا رہے ہو؟ دیکھو، مجھے تمہارے ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس بچے کو میں پالوں گی کیونکہ میں نے تو محبت کی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور اس بچے کو اپنا نام لوں گا۔ پھر اس کے بعد آمنہ اور احسن کا نکاح ہو گیا۔ پھر احسن نے اس بچے کو اپنا نام دیا، اور وہ بچہ ہے روبی۔ سوچ رہی تھی آمنہ، اب بتاؤ، اسد ندیم کا بیٹا ہے، روبی ندیم کی بیٹی ہے، کیا دو بہن بھائیوں میں شادی ہو سکتی ہے؟ میں کس طرح یہ راز کسی کے سامنے لاؤں گی؟ لیکن احسن تو یہ سب جانتے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم؟ انہوں نے پھر مجھ سے کیوں کہا کہ تم اسد سے اس کی شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ وہ احسن کے پاس آئی۔ اس نے کہا، احسن، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ روبی آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ندیم کی بیٹی ہے، پھر آپ کس طرح اس رشتے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے کہہ تو دیا، لیکن میں خود بعد میں پچھتایا کہ میں کیسے بھول گیا کہ وہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں۔ پیچھے کھڑی روبی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ جب تک حیران تھی کہ اس کی ماں نے اس رشتے سے انکار کیا، وہ جو اب تک اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی بیٹی نے سب کچھ سن لیا۔ مما، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں پپا کی اولاد نہیں ہوں، میں ندیم انکل کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، کچھ بھی آدھی ادھوری بات سن کر اپنی طرف سے نتیجہ مت نکالنا، کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا بر وقت۔ احسن نے اسے روک لیا۔ بابا، ہاں بیٹا، پہلے سن لو ہوا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ آپ تو بہت عظیم انسان ہیں۔ وہ انسان جس کی میں اولاد تھی، اس نے مجھے میرا نام نہیں دیا، میری پہچان نہیں دی، اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے میری ماں سے کتنی محبت کی ہے، لیکن افسوس کہ جس انسان سے میں نے محبت کی وہ میرا بھائی ہے۔ یہ صدمہ میں کیسے سہ سکوں گی؟ یہ بات جب اسد کو پتہ چلے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسد کو یہ بات پتہ چلنی ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور بیٹا، تمہیں اسے بھولنا پڑے گا۔ ہاں، مجھے تو اسے بھولنا ہی پڑے گا، لیکن ندیم نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹا، وہ جو بھی ہے تمہارا باپ ہے، نہ ہی وہ میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ میں اسے بھی اسی وقت سوال کروں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بیٹا، ابھی ایسا قدم نہ اٹھاؤ، میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ اور وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ جانے دو اسے، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ ڈاکٹر ہے، ہاں ڈاکٹر ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ بدنام ہو۔ وہ وہاں پر آ چکی تھی، اس دہلیز پر۔ اس دہلیز کی وہ بہو نہیں بلکہ بیٹی تھی، اور یہ بات
उस बाप से पूछना ज़रूरी थी। नदीम के रूबरू थी। आपने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया, आपको मालूम है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि वो माँ बनने वाली थी जब आपका इनसे रिश्ता था, ये भी जानता हूँ। लेकिन उसने कहा कि उसने उस बच्चे को ज़ाया कर दिया। उन्होंने इस बच्चे को ज़ाया नहीं किया था, बल्कि वो बच्चा मैं हूँ। क्या तुम मेरी बेटी? हाँ, मैं एहसन और मामा की बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी और माँ की बेटी हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि जिस बाप ने मुझे अपना नाम दिया, वो मेरा बाप बेशक नहीं, खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन उसने बाप से बढ़कर मोहब्बत दी है, मान लिया है, इज्जत दी है। मैं आपको अपना बाप मानती भी नहीं। बेटी ऐसा ना कहो। उसने मुझसे कहा था कि वो बच्चा ज़ाया हो गया है। तभी मैं मुतमईन था कि चलो वो एहसन के साथ खुश है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप क्या उनसे मोहब्बत नहीं करते थे? मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर तुमने उससे शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं क्या करता? मेरी माँ जिसने ज़िंदगी भर खून दे देकर मुझे पढ़ाया, मुझे डॉक्टर बनाया, आज उसी माँ की वजह से मैं खड़ा था। सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए माँ का मरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता था। तुम क्या समझती हो मैं खुश था? नहीं, वो औरत धोखेबाज थी, वो मुझे छोड़कर चली गई। असद की माँ धोखेबाज थी, वो तो किसी और से मोहब्बत करती थी, मेरी माँ की भांजी थी। फिर मैंने दूसरी शादी की, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, लेकिन अब वो किसी और की बीवी है। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ उसे बेहतरीन इंसान मिला है। फिर आप असद को समझा दीजिएगा। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। पापा, मुझे अफसोस है कि आपने हम सब की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मैंने जिनकी खातिर ये कदम उठाया वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी माँ थी, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया कि माँ की आंखों में आंसू ना आए। मेरी माँ आखिरी वक्त तक मुझसे माफ़ी मांगती रही, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। अगर आमना की शादी एहसन से ना होती तो मैं उससे शादी करता, लेकिन एहसन ने उससे बहुत मोहब्बत की, बहुत मान दिया। लेकिन अब तक मेरी माँ आपसे मोहब्बत करती है। मैंने उनके चेहरे पर वो खुशी कभी नहीं देखी जो उनके साथ आपको मिलती थी, जो उनको आपके साथ मिलती थी। और सबसे बुरी बात यह कि असद, जिसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, आपका बेटा है, मेरा भाई। मैं उसे कभी भाई नहीं मान सकती। ये कहकर रूबी वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद रूबी की शादी भी आमना ने अपनी मर्जी से कर दी। ज़ाहिर सी बात है, असद से उसकी शादी नहीं हो सकती थी।